السلام علیکم۔ میرا نام ایاز کیانی ہے اور میں یہاں ویک فیلڈ گارڈن جو خانپور کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں کے رہنے والا ہوں۔ یہاں جس جگہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ویک فیلڈ گارڈن میں میرا گھر ہے، اور جس کو ہم گندارا ریسورس سینٹر بھی کہتے ہیں۔ ویک فیلڈ گارڈنز یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں لوگ یعنی آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی ویک فیلڈ کیا ہوا، ویک فیلڈ گارڈن کا نام ویک فیلڈ گارڈن کیوں ہے۔ تو اس سٹوری کو آج ہم ذرا بتانا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سوسائٹی یہاں پر فارم ہاؤسز ہیں یہاں پر، اور عام طور پر یہاں پر لوگ جو شہروں سے آئے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے بہت لوگ ہیں، کچھ پشاور کے بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں، باہر ہیں، دبئی میں اور یو اے میں ہیں، اور بہت امریکہ میں بھی ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 200 کے قریب اب پلاٹس ہیں، مختلف اس کے اونرز ہیں، اور وہ یہاں پر عام طور پر اپنے فارمز یعنی کی حد تک اس میں انوالوڈ ہیں۔ کچھ لوگوں نے 15-20 لوگوں نے اب یہاں پر گھر بنا کے یہاں رہائش بھی اختیار کی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ رہائش والا جو پروسیس ہے یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں میں گھر بنانے کی یہاں پر وہ جو ہے رجحان وہ بڑھ رہا ہے، وچ از گڈ۔ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں جب ہمارا کوئی نیبرنگ پلاٹ جو ہے وہ اس میں رہنے والے آ جائیں، بال بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، تو یہاں ایک سوشل گروپ بنتا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے مالٹے اور لیچی، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایریا پرانے زمانے سے لوکاٹ کے لیے بہت مشہور ہے، اور اسی طرح کے باقی جو پھل ہیں اس ایریا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے اس ایریا ہمارے اس سوسائٹی کے جو فارمز ہیں اس میں ہیں۔ تو اس جگہ کو ہم نے آرگینک فارمنگ کے لیے اور جو صحت مند یعنی رجحانات ہیں چھوٹی یعنی پیداوار کے لیے، زرعی پیداوار کے لیے، سبزیاں یا پھل یا اس طرح کی چیزیں، تو ہم لوگوں نے آپس میں ایگریمنٹ کے ذریعے یہ کام کیا۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویک فیلڈ گارڈن ویک فیلڈ کیوں ہے، اس کا نام ویک فیلڈ کیسے پڑا۔ تو اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ویک فیلڈ نام کے ایک صاحب تھے، GCE، جارج ایڈورڈ کیمپبل ویک فیلڈ۔ یہ یہاں پر آئے شروع میں، جب یہاں پر یہ اس طرح کے باغات اس وقت نہیں تھے۔ یہ کوئی 1930 کے اراؤنڈ کا زمانہ ہے جب وہ یہاں آئے۔ تو انہوں نے یہاں پر، ان کو اس وقت کی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ یہاں پر ہمیں جو ناردرن کمانڈ تھی یہاں سے آگے، یعنی وہ جو ناردرن ایریاز میں جو آرمی کی ناردرن کمانڈ تھی اس کو سپلائز کے لیے یہاں سے آپ ہمیں سبزیاں اور پھل وغیرہ سپلائی کریں۔ تو وہ جو ویک فیلڈ تھے پھر انہوں نے یہاں پر رہ کے یہ باغات سارے بنائے، لیکن یہ باغات جو بنائے تو اس میں انہوں نے مالٹے ایڈیشن کی۔ یہاں پہلے سے مالٹا نہیں تھا۔ خانپور کا جو مشہور مالٹا ہے وہ اس سے پہلے یہاں تھا ہی نہیں، اور شہرت اس کی ویسے نہیں ہو سکتی تھی، وہ تھا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ویک فیلڈ صاحب جو ہے انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو ویک فیلڈ کون تھا؟ ویک فیلڈ بنائی طور پر ایک اینگلو انڈین تھا، یعنی اس کی پیرنٹیج میں یعنی ہندوستانی اور جو انگریز خون جو تھا وہ مکس تھا۔ اس کی والدہ کی سائڈ سے وہ انڈین تھا، اور والد کی سائڈ سے وہ برٹش تھا۔ تو اینگلو انڈین ایک سول سروسز کا آدمی تھا، اکاؤنٹس گروپ میں تھا، تو اکاؤنٹنٹ جنرل رہا وہ مختلف جگہوں پہ، اور اس کی دو جو پوزیشنز تھیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، اور جو کہ یہاں آنے سے پہلے اس کے پاس تھیں۔ یہاں آنے سے امیجیٹ پہلے تو وہ کشمیر میں تھا، جموں اور کشمیر میں، جو وہاں کے اس وقت کے راجہ تھے، تو یہ ان کے وزیر اعظم تھے۔ تو ایز اے وزیر اعظم انہوں نے وہاں کو 3 سال کام کیا، اور یہ تقریباً کوئی 1929 سے لے کے 32-33 تک کا ٹائم تھا۔ اس سے پہلے وہ ان کا زیادہ ٹائم سروس میں گزرا نظام آف دکن کے ساتھ۔ تو نظام آف دکن کا جو وہ تھا، جو ریاست تھی، اس میں ویک فیلڈ جو تھے یہ ان کے ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹس تھے۔ تو یہ ان کے منشی سمجھیے کہ منشی رہے ان کے، اور وہاں ان کے جو نظام تھے ان کے لیے انہوں نے وہاں ان کی سروسز کی۔ تو یہ اس طرح سے گھومتے گھامتے جب جموں کشمیر سے ریٹائر ہوئے تو پھر یہاں آ گئے۔ اچھا، اب یہاں کی آنے کے بعد
ان کی اپنی ایک کتاب ہے، اس کو یعنی ہم یہ ساری معلومات وہاں سے ہمیں مل رہی ہیں کہ ایک کتاب ہے جو کہ اس وقت اپنی یعنی طباعت میں تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن ایک ڈیجیٹل فارم میں، ایک PDF فارم میں وہ ہمیں مل گئی ہے، وہ ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں جو تفصیلات ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور وہ پڑھنے والی ہیں. جن لوگوں کو یہاں سے دلچسپی ہے تو وہ ضرور اس کو پڑھیں. جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر مالٹے کے باغات لگانے میں انہیں کیا دشواریاں پیش آئیں اور کہاں کہاں سے مالٹے لائے. تو ایک یہاں سے وہ مالٹے جو یہاں جو مالٹے لائے تو اس میں ایک تو امریکہ سے لائے، اور امریکہ میں اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکن میں مالٹے جو ہیں وہ سب سے اچھے مالٹے کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں. تو کیلیفورنیا امریکہ کا سرگودا ہے مالٹوں کے حساب سے. تو یہ اس وقت کے زمانے میں یہ وہاں گئے اور وہاں سے یہ مالٹے لے کے آئے، اور بتاتے ہیں کہ مالٹوں کے کچھ انہوں نے پودے جس محنت سے اور جس دقت سے وہ وہاں سے لے کے آئے وہ بہت عجیب و غریب بات ہے. تو اس وقت شپس میں سفر ہوتا تھا، تو یہ پھر کچھ کریٹوں میں بھر کے یہ پودے لائے، اور وہ کوئی مہینے بھر کا سفر تھا یہاں تک پہنچنے کا. اس ایک مہینے میں جو چھوٹے پودے تھے ان کو سنبھالنا اور وہ سمندر کی سختیوں سے اس کو بچا کے یہاں تک پہنچانا اور پھر یہاں لا کے زمین میں اس کو وہ اس کی ایک پوری کہانی ہے. وہ انہوں نے ایسے اس کو بچوں کی طرح، جیسے بچوں کو نرسری میں لے کے آتے ہیں، تو ویک فیلڈ نے اس کو وہاں سے اتنی ہی احتیاط اور اتنی ہی محبت سے وہ پودے وہاں سے لے کے آئے. بڑی مزیدار سٹوری ہے. اور یہاں جو آج ہم مالٹے کھا رہے ہیں تو یہ مالٹے ایسے ہی اتنے مزیدار نہیں ہو گئے، اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی محنت ہے، اور اس میں ویک فیلڈ کی محنت بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اسی طرح سے وہ کچھ انہوں نے ساؤتھ افریقہ اور اس طرح سے اور جگہوں سے جہاں جہاں کہ مالٹے مشہور تھے یہ پھر وہاں سے مالٹے لے کے آئے، یہاں لگائے، سبزیاں اگائیں، مالٹے لگائے. اور اگر آپ ہمارے دوست احباب کو اندازہ ہو کہ یہاں پر ڈیم، یہ خانپور ڈیم بننے سے پہلے یہ جو ایریا تھا یہ بہت زیادہ اریگیٹڈ تھا، پانی یہاں وافر تھا. اور یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ 5 کٹھے کا ایریا ہے. 5 کٹھے کا مطلب تھا 5 ندیوں کی زمین. تو 5 ندیوں کی زمین میں اتنا پانی تھا ہرو دریا کا کہ یہاں کی زراعت بہت شاندار زراعت تھی. تو وہ جو پودے لے کے آیا تھا وہ جہاں اس طرح کے ٹیوب ویلز وہاں نہیں تھے، وہ جو نیچرل ایریگیشن تھی اس سے وہ اس نے یہاں پر وہ پودے اگائے اور وہ لگائے. یہ تو پھر جب اللہ بھلا کرے ایوب خان کا، جب اس نے اللہ بھلا کرے یا کیا کرے، لیکن جب اس نے یہاں یہ ڈیم بنایا تو یہ ڈیم کی وجہ سے اس وادی کا 5 کٹھا کی جو وادی ہے اس کا پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا. اور اس کے بعد کی کیفیت ابھی اور ہے. ہم سب لوگ یہاں ٹیوب ویل لگاتے ہیں، اگر ٹیوب ویل نہ ہو تو ہمارے یہ سارے پودے جو ہیں یہ خراب ہو جائیں، سوکھ جائیں. تو بہرحال یہ پھر اس میں انہوں نے اس 5 کٹھا کی اس ویلی کو یہاں پر بہت بڑے پیمانے پہ کیا. ہم جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی، اس میں بھی ڈائریکٹلی یہ وہ پلاٹس تھے جس میں ویک فیلڈ نے انیشل اپنے وہ باغات لگائے. لیکن اس کے بعد پھر یہ اس کے ارد گرد کے بہت سارے علاقوں میں وہی جو اس نے کام کیا تھا وہی پریکٹسز پھر باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی کی اور اس سے معاشی فائدہ بھی اٹھایا. اور آج اس پورے ایریا کی جو معیشت ہے، زرعی معیشت جو ہے، وہ ساری انہی باغات کے اوپر منحصر ہے، انہی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ لمبی سٹوری تھی ویک فیلڈ کی. اور اچھا، یہاں جب پھر یہ ہماری یہ سوسائٹی بنی تو اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے جو ہماری کمپنی تھی اس نے پھر مناسب سمجھا، اور بڑا اچھا مناسب سمجھا کہ اس ویک فیلڈ کو کریڈٹ کیا جائے. ویک فیلڈ کی جو تھی یہاں کی خدمات، اس کو میمورائز یا اس کو انیبل کرنے کے لیے اس نے یہاں کی اس بستی کا نام ہی اس نے ویک فیلڈ گارڈنز رکھا. اور آپ اسی وجہ سے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کا نام کچھ اور ہوتا تو ہمیں شاید ویک فیلڈ بھول بھال گیا ہوتا، وہ تاریخ کی کسی اور آنکھ میں وہ جا کے دفن ہو گیا ہوتا. لیکن اب اس کے نام یہاں پہ ہے، اچھی بات ہے. ہم نے یہاں پر ہمارا گندھارا ریسورس سینٹر جو ہے اس نے ایک دفعہ ویک فیلڈ کی ہم یعنی وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار اس جگہ کی
اہمیت جو ہے وہ ویک فیلڈ کے حوالے سے، اور ویک فیلڈ کون تھا۔ جی، ویک فیلڈ جو تھے وہ یہیں پر ان کی رہائش تھی، جہاں میں ابھی یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہاں سے 2-3 پلاٹ چھوڑ کے وہ میرے سامنے ایک پلاٹ ہے جہاں ان کا کاٹیج تھا، اور اس کاٹیج میں وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ رہتے تھے، جنہیں یہاں کے لوگ میم صاحب کہتے تھے۔ تو یہاں ابھی بھی یہاں لوگ ہیں جنہوں نے وہ کاٹیج میں ان سے ملاقات کی ہوئی ہے۔ تو ایسے بابے ہیں یہاں پر، جو بابے یہاں جب وہ یہ اس وقت تو اس طرح سے بہت آرگنائز نہیں تھا، لیکن جو لوگ یہاں آتے تھے تو وہ میم صاحب جو تھیں وہ ان کو ٹافیاں دیا کرتی تھیں۔ ابھی میں نے یہاں کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ یہاں آتے تھے، یہاں ان کے کاٹیج پہ، تو یعنی وہ بڑے ویلکمنگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ نہیں تھا۔ تو بچوں کو وہ ویلکم کرتی تھیں میم صاحب، اور ان کو پھر کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتی تھی، ٹافی دیا کرتی تھی۔ تو یہ گھر جو تھا بالکل ہمارے سامنے ہے، ہم آپ کو وہاں پر بھی لے چلیں گے اور آپ کی اس جگہ سے بھی تھوڑی سی تعارف کروائیں گے۔ ان کے گھر کے اوپر جو ایک ان کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی، وہ بڑی تاریخی ایک وہ اس کی اہمیت ہے، اور وہ آج بھی، اور بہت اللہ بھلا کرے ہمارے کنسٹرکشن کمپنی والوں کا، کہ انہوں نے وہ تختی جو تھی وہ آج بھی سنبھال کے رکھی، اور اب جو وہاں پر اس جگہ پہ جو اب گھر بنا ہے، اس گھر کے وہ تختی ان کی دیوار پہ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک مستقل ایک یادداشت یا ریمائنڈر ہے ویک فیلڈ کے نام سے، جو کہ یہاں لگا ہوا ہے، اور وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی بھی دوست احباب جو یہاں آتے ہیں وہ بھی اس کہانی کو سنیں اور اس کو آگے اس کو اپریشیٹ کریں، انجوائے کریں۔ بہت شکریہ۔ جی، میں نے جو ذکر کیا تھا جس کاٹیج کے پتھر کا، ویک فیلڈ صاحب کے، وہ اب ہم اس کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جو کہ اس وقت جو ویک فیلڈ جو تھے ان کا جو کاٹیج تھا، اس کے اوپر جو انہوں نے اپنے گھر کی نشاندہی کے لیے جو لگایا ہوا تھا، یہ وہی ہے، اور آج یہاں پر اس گھر میں، اور ان کا کاٹیج بھی یہیں تھا۔ اب وہ کاٹیج نہیں ہے، اس کی جگہ پر ایک آپ خوبصورت مکان بن چکا ہے، ہمارے دوست ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور لیکن انہوں نے بھی اس کو اپنے گھر کی ایک نشانی کے لیے یہیں پر لگا رکھا ہے۔ تو یہ خوبصورت چیز ہے، ایک تاریخی چیز ہے، اور اس کی یاد دہانی کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔